آخر اللہ تعالیٰ نے کن پہ بجلی گرائی؟ لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سورہ البقرہ کا 5th رکوع، اور آج ہم لوگ دیکھیں گے سورہ البقرہ کا 6th رکوع۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولادوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری وہ تمام نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی، یعنی تمہیں دنیا پہ فضیلت دی، اور اس دن کا خوف کرو جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ صفات چلے گی نہ فدیہ لیا جائے گا، یعنی صرف اپنے ہی اعمال کام آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، وہ تمہیں قتل بھی کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اس میں تمہارے لیے امتحان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کے تمہیں بچا لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کے لشکر کو غرق یعنی ڈبا دیا۔ تمہارے نبی موسیٰ جب 40 راتوں کے لیے چلے گئے تو پیچھے سے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم نے بہت ظلم کیا، اور جب موسیٰ نے تمہاری طرف سے معافی مانگی تو اللہ نے کہا کہ تم خود کو قتل کر لو صرف توبہ کی شدت کے لیے، اور ایسے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم نے کہا ہم تب مانیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو اللہ نے تم پہ بجلی گرائی اور تم سب مارے گئے اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر ہم نے تمہارے سر پہ بادل کا سایہ کیا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ شہر میں جھک کے داخل ہونا، اور لفظ حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا جس کا مطلب بخشش کے ہے، لیکن تم نے الفاظ کا رد و بدل یعنی ادلی بدلی کر دیا اور اللہ نے تم پر عذاب بھیج دیا۔ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 6th رکوع۔ دیکھیں گے سورہ البقرہ کا 7th رکوع۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عصا سے پتھر پر مارو، فوراً اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پا لیا۔ اللہ کے رزق کا شکر کرو اور زمین میں فتنہ نہ پھیلاؤ۔ پھر انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے، دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین میں اگنے والے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم اعلیٰ درجے کے چیزوں کے بدلے ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں مل جائیں گی جو تم چاہتے ہو۔ ان پر ذلت اور غضب اس لیے آیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 7th رکوع۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غم؟ انہیں ڈسکس کیا تھا سورہ البقرہ کا 7th رکوع، اور آج ہم لوگ دیکھیں گے سورہ البقرہ کا 8th رکوع۔ تو رکوع کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ، آخرت اور نیک اعمال پہ یقین رکھے گا، چاہے وہ مسلم ہو، یہودی ہو یا نصرانی، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تو کوئی غم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور کوہ طور یعنی طور کا پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا، اور پھر فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور سنو، لیکن انہوں نے سنا اور اس کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے سبت یعنی سیٹرڈے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چال چلی۔ اللہ نے انہیں کہا، ہو جاؤ بندر ذلت کے ساتھ، اور یہ سزا سب کے لیے عبرت یعنی لیسن بنائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک گائے کو ذبح کرو، لیکن بنی اسرائیل نے تانا، ڈلے اور بے ادبی سے کام لیا کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کام کیا کرتی ہو۔ ہر بار اللہ نے جواب دیا، لیکن انہوں نے کام کو مزید مشکل بنایا، اور آخرکار جب گائے ذبح ہو گئی تو اس کا ایک حصہ مقتول پر مارا گیا، اور پھر وہ مقتول اٹھ بیٹھا اور اس نے خود اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 8th رکوع۔ آخر کون ہے جس نے قتل کیا تھا؟ لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سورت البقرہ کا 8th رکوع، اور آج ہم لوگ دیکھیں گے سورت البقرہ کا 9th رکوع۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بنی اسرائیل نے اپنے گناہ چھپائے، اللہ نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہوا، لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، لیکن اللہ نے چھپی بات کو ظاہر کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ مردے کو گائے کے ایک ٹکڑے سے مارا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، وہ مردہ آدمی زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قتل کا نام بتا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا نشان تھا اور قیامت کے دن سب کو زندہ کرنے کی نشانی۔ اتنی بڑی نشانی کے بعد بھی ان کے دل سخت رہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے ٹوٹ کر گرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے گناہوں میں نہیں جھکے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے اور سچ جانتے ہوئے بھی اس کے معنی کو توڑ دیتے تھے۔ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو کہتے تو مسلمانوں کو اللہ کی ظاہر شدہ باتیں کیوں بتا دیتے ہو؟ یہ ان کی منافقت کو دکھاتا ہے۔ تو یہ تھا سورت البقرہ کا 9th رکوع کا 1st پارٹ۔ آخر کون ہے وہ لوگ دین کو بدلنے والے؟ ڈسکس کیا تھا سورہ البقرہ کا 9th رکوع کا 1st پارٹ، اور آج ہم لوگ دیکھیں گے سورہ البقرہ کا 9th رکوع کا 2nd پارٹ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. یہودی علماء سچ جانتے تھے لیکن لوگوں سے چھپاتے تھے، جبکہ اللہ دل کے راز تک جانتا ہے. ان میں سے کئی لوگ ان پڑھ تھے جنہیں نہ کتاب کا علم تھا، بس سن سنائی باتیں کرتے تھے. دین کے اصلی مطلب کو سمجھے بنا صرف روایت پہ چل رہے تھے. پھر اللہ نے کہا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ تھوڑا سا مال کما لے. دین کو تجارت بنا لیا تھا انہوں نے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ صرف کچھ دن چھوئے گی. اللہ نے جواب دیا کیا تم نے اللہ سے لکھت وعدہ لے لیا ہے؟ اگر نہیں تو یہ صرف جھوٹ ہے. جو لوگ اپنے گناہوں پر ضد کرتے رہیں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، لیکن جو سچے دل سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 9 رکوع کا سیکنڈ پارٹ. آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دی؟ ڈسکس کریں گے سورہ البقرہ کا 10 رکوع. تو اس رکوع کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے 6 اہم عہد لیے تھے. پہلا یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرا یہ کہ قبرستانوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا، چوتھا یہ کہ اچھی بات کہنا، پانچواں نماز قائم کرنا اور چھٹا زکات دینا. پھر بھی تم میں سے بہت کم لوگوں نے عمل کیا اور باقی منہ موڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالنا. تم نے اقرار کیا لیکن پھر توڑ دیا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جو ایک حصہ مانتے ہو اور دوسرا حصہ چھوڑ دیتے ہو، اپنے لوگوں کو نکالتے ہو، پھر ان کو بیچتے ہو اور پھر ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھی دیتے ہو. ایسی نافرمانی کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب ہے. اور اینڈ میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دیا. ان کا عذاب ہمیشہ کا ہے اور اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. تو یہ تھا سورہ بقرہ کا 10 رکوع، اور کل ہم لوگ ڈسکس کریں گے سورہ بقرہ کا 11 رکوع. سو میک شور یو گائز فالو.